السلام علیکم دوستو۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے عام سے راستے پر چلتے چلتے ایسے موڑ پر آ پہنچتا ہے جہاں اسے اپنے ایمان، صبر اور حوصلے کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ٹرک کا سفر صرف فاصلے نہیں ناپتا بلکہ زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی چھوتا ہے جو دن کی روشنی میں چھپے رہتے ہیں۔ یہ کہانی شیخو پورا سے عبد الرحمن نے ہم سے شیئر کی ہے، جس سے میری اتفاقیہ ملاقات پچھلے دنوں سفر کے دوران ہوئی۔ ہماری سرسری ملاقات بہت اچھی جان پہچان میں بدل گئی۔ میں نے اس سے اس کے زندگی کے حالات و واقعات کو پریدا۔ مجھے پتا تھا جو انسان ہر رات سفر کرتا ہے اس کے پاس اندھیروں اور حقیقتوں کے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوں گے، اور مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے ایک نہیں کئی واقعات شیئر کیے، میں نے وہ ریکارڈ بھی کر لیے۔ ہماری پیسٹینٹک کی ٹیم نے اس کو بہترین انداز میں ترتیب دیا ہے۔ کسی بھی کہانی کو آپ لوگوں تک لانے کے لیے بہت محنت اور ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے کہانی کو عبد الرحمن کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ٹرک ڈرائیونگ کی لائن میں آئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آئے تھے۔ ہم ٹرک ڈرائیوروں کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اپنے گھر بار سے دور ہر طرح کے اچھے برے رستوں سے ہم گزرتے ہیں، اچھی بری چیزیں دیکھتے اور بھگتتے بھی ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ رات کو جاگ کر گاڑی چلانا آسان کام نہیں۔ تمباکو، چائے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر تیز میوزک جو نیند کو بھگا دے۔ ہمیں رک رک کر سفر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات تو پٹھے بھی اکڑ جاتے ہیں۔ ٹرک سائیڈ لگا کر تھوڑی دیر چہل قدمی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ابا نے اپنی جمع پونجی سے مجھے ٹرک خرید کر دیا تھا۔ ابا نے کوشش تو بہت کی کہ میں نماز باقاعدگی سے پڑھوں۔ اس لائن میں میرے ابا اور چند ہی لوگ ایسے تھے جو نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی سمجھاتے تھے کہ میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھا کروں، اس طرح میرے کام میں بھی آسانی ہوگی۔ میں نماز کا پابند نہیں تھا، اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت مجھے چند ماہ ہی ہوئے تھے، نیا نیا جوش تھا اور میں اچھے پیسے کما لیتا تھا۔ ہم لوگ راستے میں ڈھابوں پہ رکتے ہوئے چائے پیتے جاتے، اپنے بھائی بندوں سے بھی سلام دعا ہو جاتی، کسی کو نام سے جانتے اور کسی کو چہرے سے پہچانتے۔ اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ وہ جمعرات کی رات تھی۔ میں اور میرا ساتھی بشیر ٹرک لوڈ کروا کر سفر پر روانہ ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد ہمارے سفر کا آغاز ہوا۔ 2 بجے کا وقت ہوگا۔ ٹرک بشیر چلا رہا تھا۔ ہم ایک ڈھابے پر چائے پینے اور سستانے رک گئے۔ اس وقت وہاں 3-4 ٹرک اور بھی تھے۔ میں نے وہیں چاچا افضل کو چائے پیتے دیکھا۔ جان پہچان کے بندے تھے۔ اس نے دور سے ہی سلام کا اشارہ کیا۔ ہم نے چائے شروع کی اور چاچا افضل چائے ختم کر کے ہاتھ ہلاتا ہوا نکل گیا۔ میں اور بشیر چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر وہیں ٹہل لگاتے رہے تاکہ سفر کے لیے تھوڑے تازہ دم ہو جائے۔ 1 گھنٹے بعد ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ اب ٹرک میں چلا رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس وقت رات کا 3 بج رہا ہوگا۔ بشیر تو جا کر سیٹ کے پیچھے لیٹ گیا اور سو بھی گیا۔ میرا سارا دھیان اپنی ڈرائیونگ پر تھا۔ جب میں ایک موڑ مڑا تو مجھے دور سے ہی ٹرک کی روشنی میں سڑک کے کنارے پتھر پہ بیٹھی ایک عورت دکھائی دی۔ چونکہ رات کافی ہو چلی تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس اندھیرے اور سنسان علاقے میں اس عورت کا وجود عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اور زیادہ عجیب مجھے یہ لگا کہ اس نے زرد رنگ کی کوئی پھولدار چادر پہنی ہوئی تھی جو دور سے ہی دکھ رہی تھی۔ میرا ٹرک جب اس کے قریب سے گزر کر آگے نکلا تو میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت سائیڈ مرر سے اس عورت کو دیکھا۔
ابا نے مجھے یہ بات بھی سمجھائی ہوئی تھی کہ رات کے وقت کوئی بھی چیز تمہیں ایسی لگے جس سے تم چونک جاؤ تو اس کی ٹو میں مت پڑنا، ہمیشہ اپنے راستے جاؤ۔ لیکن بس ابا کی بات میرے دماغ سے نکل گئی۔ وہ عورت سر اٹھا کر میرے ٹرک کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے شیشے میں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک چمک سی نکلی جس سے میری آنکھوں پر جیسے کوئی زور پڑا۔ میری گرفت اسٹیئرنگ پر ڈھیلی پڑ گئی، نظر سامنے سے ہٹ گئی اور میں دیکھ ہی نہ سکا کہ آگے ایک ٹرک کھڑا تھا جس کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ میرا ٹرک اس سے جا ٹکرایا اور زوردار آواز ہوئی۔ میں اچھل کر آگے آ گیا اور بشیر بھی اس زوردار جھٹکے سے بری طرح ہل گیا۔ وہ بھی ہڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میری رفتار بہت کم تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کیا ہوا رحمان، سو گئے تھے کیا؟ وہ جلدی سے بولتا ہوا آگے آیا۔ میری آنکھوں میں بڑا درد ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ بشیر نے جب سامنے کی صورتحال دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ ہمارا ٹرک سامنے کھڑے ٹرک سے ٹکرایا تھا۔ اس نے پہلے تو مجھے پانی پلایا۔ ہم دونوں ٹرک سے نیچے اتر آئے۔ میں نے آنکھوں پر پانی ڈالا تو کچھ ٹھنڈک پڑی، کچھ آواز بحال ہوئے تو ہم بھاگ کر آگے والے ٹرک کی طرف گئے۔ دیکھا تو ڈرائیور اسٹیئرنگ پر سر ڈالے بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے جو اس کو اٹھایا تو وہ چاچا افضل تھا جو ہم سے پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ ہم اس کو اتار کر بمشکل نیچے لائے، روڈ کی سائڈ پر لٹا دیا، پانی کے چھینٹے ڈالے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس کو ہوش نہیں آیا تو کیا کریں گے۔ ایک دو گاڑیاں گزری لیکن وہ رکی نہیں۔ رحمان اب کیا کرے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ بشیر پریشانی سے بولا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ جگہ جہاں مجھے وہ لڑکی دکھی تھی، میری نظر وہاں ٹھہر گئی۔ مجھے وہاں کوئی جانور نما چیز دکھی جس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور مجھے اس سے کچھ اور فاصلے پر بھی چمکتی آنکھیں دکھیں۔ میری نظروں کے تعاقب میں بشیر نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا، اور پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو، یہاں کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا تھا، اور اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ہمیں چیر پھاڑ دیتا۔ میں نے ہوش سنبھالے۔ میرا لائسنسڈ اسلحہ بھی ٹرک میں ہی تھا جو ہم حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے بشیر کو کہا، چاچا کو اٹھاؤ۔ ہم دونوں جتنی پھرتی دکھا سکتے تھے ہم نے دکھائی، لیکن جیسے اس کو اتارنا آسان نہیں تھا، ایسے ہی اس کو چڑھانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں اوپر چڑھ گیا اور میں نے چاچا افضل کو گھسیٹ لیا۔ بشیر تم دوسرے ٹرک کی سیٹ سنبھالو۔ بشیر میری بات سمجھ کر جلدی سے بھاگ کر دوسرے ٹرک پر چڑھ گیا۔ یہی بولنا میری غلطی تھی۔ مجھے بشیر کو اس ٹرک پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ چاچا افضل کا ٹرک تو اسٹارٹ ہو گیا، لیکن میرا ٹرک اسٹارٹ ہو کر نہ دے۔ بشیر نے ٹرک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، ٹرک زیادہ لوڈڈ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ چاچا افضل کا ٹرک تھوڑا سا ہی آگے جا کر کچے میں اتر گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہو گئی۔ میں نے بشیر کو گردن باہر نکال کر آواز لگائی، یہ کیا کر دیا بشیر؟ لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس کو اور بھی آوازیں لگائی، بشیر بشیر۔ میں صحیح معنوں میں پھنس گیا تھا۔ میں اب نیچے نہیں اترنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم دونوں ہی کے ٹرک آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میرا اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا اور اس کا کچے میں اتر گیا تھا۔ میں نے پستول نکال لی تھی۔ چاچا افضل کی آواز پر میں چونک گیا۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ ہوش میں تو آیا، لیکن وہ ہوش میں آ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو پانی پلایا، اس کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ نیچے اتر کر بھاگنے کی کرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ چاچا رکو تو صحیح، کیا ہوا؟ مجھے بشیر کی بھی فکر تھی، اوپر سے یہ چاچا، اس کی آنکھوں میں بڑا خوف تھا۔
میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، ورنہ وہ نیچے اتر کر بھاگ جاتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رو کر بتانے لگا۔ میں جو اس کے رونے سے پریشان ہو گیا تھا، اس کی بات سننے لگا۔ اس نے بتایا یہاں روڈ پر کوئی عورت تھی۔ اس نے کہا مجھے آگے موڑ تک جانا ہے۔ میں نے اس کو بٹھا لیا، لیکن تھوڑا آگے ہی گئے ہوں گے تو میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ادھر اس عورت نے وحشیانہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ نہ جانے کیا ہوا، پھر مجھے یاد نہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا، مجھے بھی وہ عورت یاد آ گئی۔ اس ٹھرکی چاچا کا لگتا ہے کسی اوپری چیز سے واسطہ پڑ گیا تھا، لیکن ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم تو سیدھے جا رہے تھے۔ مجھے بشیر کو دیکھنا تھا، اللہ جانے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا چاچا جو ہوا سو ہوا، آیت الکرسی اور دعائیں پڑھو، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہم بہت برے پھنس گئے ہیں، اور کوشش کرو کوئی گاڑی جیسے ہی گزرے ہم اس کو آواز دے کر روکیں گے، اور گاڑی نہیں بھی آئے گی تو میں جا کر بشیر کو دیکھوں گا۔ بے بسی تھی اور خوف بھی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں نیچے اتروں گا تو کیا ہو جائے۔ مجھے جو قرآنی آیت آتی تھی، جو دعائیں یاد تھیں، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ چاچا تو ابھی بھی کبھی خوف سے ادھر دیکھتا کبھی ادھر، وہ نارمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کو یہی خوف تھا وہ عورت پھر سے نہ آ جائے۔ 4 سے 5 منٹ گزرے ہوں گے، سڑک پر کسی گاڑی کی لائٹ دکھائی دی، کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ میں نے اور چاچا نے شور ڈالا، اور شکر ہے وہ ہمارا جاننے والا لڑکا سلیم تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹا ٹرالر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ وہ اترا تو ہم بھی اتر آئے۔ میں تو فوراً بھاگ کر بشیر کے پاس گیا۔ بشیر بھی بے ہوش تھا۔ میں نے اس کو اتارا، تھوڑی سی ہی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا۔ سلیم تو یہی کہہ رہا تھا میرے ساتھ چلو۔ میں نے سلیم سے یہی کہا کسی بھی طرح ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اور ہم یہاں اپنا ٹرک بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر دعائیں پڑھ کر ٹرک سٹارٹ کیا، اور وہ ہو بھی گیا۔ ہم تینوں اپنے ٹرک پر اور سلیم اپنی گاڑی میں، ہم نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ چاچا افضل کو تو ہم نے جو قریبی پڑاؤ دکھا وہاں اتار دیا، تاکہ وہ مدد لے کر واپس جائے اور اپنا ٹرک لے کر آئے۔ بشیر نے مجھے بتایا جیسے ہی اس نے ٹرک سٹارٹ کر کے چلایا، ذرا سا آگے ہی ہوا تھا، اس کو سامنے روڈ پر مکرو چہرے والی عورت دکھی۔ وہ توازن نہیں رکھ پایا، اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کو یوں لگا جیسے کسی نے موڑ دیا، اور گاڑی کچے میں اتر گئی۔ وہ تو خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا اس راستے پہ نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ پچھلے کچھ ماہ میں کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ابا کو بتایا تو ابا نے خاص تاکید کی کہ ان راستوں پر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزرو، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم راستہ بدل لیتے۔ ہمارا کام تھا، ہمیں وہاں سے کبھی نہ کبھی گزرنا ہی پڑتا، اور پھر ہم نے یہی کیا۔ اس کے بعد پھر ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں چاچا افضل کے ساتھ بڑی بری ہوئی۔ اس کو اکثر خواب میں وہ عورت دکھائی دیتی، کبھی وہ چاچا کا گلا دبا رہی ہوتی، کبھی اس کا گلا کاٹنے کے لیے آتی۔ چاچا تو بستر سے لگ گیا۔ میں ایک بار اس کے گھر اس کو دیکھنے بھی گیا۔ 6 ماہ لگ گئے اس کو اس سب سے نکلنے میں۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن نے مجھے ایک اور واقعہ بتایا جو اس واقعے کے 2 سال بعد اس کے ساتھ پیش آیا، جو ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ بشیر اب اپنا ذاتی ٹرک چلا رہا تھا۔ ان دنوں مجھے اپنے ساتھ ایک بندہ چاہیے تھا، لیکن فی الوقت کوئی دستیاب نہ تھا۔ اس دن مجھے دوسرے شہر مال لے کر نکلنا تھا۔ مجھے تو اکیلے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ابا منع کر رہے تھے۔ ان کی صحت اب اجازت نہیں دیتی، ورنہ وہ خود چل پڑتے۔ وقت سر پر آیا تو مجھے سفر کے لیے نکلنا ہی پڑا، لیکن ابا نے اپنی تسلی کے لیے مجھے کچھ رقم دے دی کہ یہ راستے میں
صدقہ ضرور دے دینا۔ ویسے بھی اب میں ان کی بات ماننے لگا تھا، نماز اب پابندی سے ادا کرتا، والدہ سے دعائیں لے کر سفر پر نکلا۔ رات 8 بجے سفر شروع کیا اور 11 بجے میں ایک ڈھابے پر رکا۔ وہاں سے میں نے کھانا کھایا، چائے پی رہا تھا، کچھ جاننے والے مل گئے۔ وہیں ایک بات کا ذکر نکلا کہ پچھلے ہفتے ایک میاں بیوی کی ٹکر ٹرک سے ہوئی تھی، جس میں بیوی تو موقع پر ہی مر گئی تھی اور میاں بچ گیا تھا۔ واقعہ افسوسناک تھا۔ یوں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ اب جب سفر شروع کیا تو کچھ دیر ہی گزری ہوگی، میں بہت محتاط ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے سامنے کوئی آدمی بھاگتا ہوا روڈ کے بیچوں بیچ آ گیا اور وہ دونوں ہاتھ ہلانے لگا۔ میں نے ایمرجنسی بریک لگایا، لیکن جب دیکھا تو روڈ خالی تھا۔ مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے باقاعدہ بلیک جیکٹ پہنے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ میں نے الجھے دماغ کے ساتھ ٹرک کو دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے روڈ کے کنارے کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آ گیا۔ ٹرک کو سائڈ پر لگا کر تیزی سے اتر کے اس طرف بھاگا۔ وہاں کوئی گڑھا تھا اور اس میں گاڑی الٹی پڑی تھی۔ اس کی لائٹ کی روشنی ہی تھی جو مجھے دکھائی دی۔ میں بالکل صحیح سمجھا تھا، بلکہ ایسا ہی تھا۔ قریب پہنچنے پر مجھے لوگوں کی آہو بکا بھی سنائی دی۔ میں اکیلا تو کسی کو نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ میں ہی ہمت کر کے نیچے اترا۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک آدمی کو نکال ہی لیا۔ میرے کھڑے ٹرک کی لائٹ جلتا دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی گاڑی روک کر آ گئے۔ لوگوں کی مدد سے ہم نے باقی لوگوں کو بھی نکال لیا۔ پیچھے کی سیٹ پر 2 آدمی اور ایک خاتون تھی، وہ زخمی تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی کو نکالا گیا، وہ مر چکا تھا۔ میں تو اس آدمی کی کالی جیکٹ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو ہی روڈ پر دیکھا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر ایک 12 سالہ بچہ بھی تھا جو بے ہوش تھا۔ ان لوگوں کو اسپتال روانہ کیا گیا اور میں اپنے سفر پر چل پڑا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا، جس کو میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔